اسلام میں کسی کی پیدائش کا یا کسی کی وفات کا دن منانا شریعت میں مطلوب ہوتا تو اس دن سے زیادہ کوئی اور دن اس بات کا مستحق نہیں تھا کہ اس کو عید کے طور پر منایا جائے. لیکن اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے کہ کسی کی ولادت کا دن یا کسی کی وفات کا دن منانے کا کوئی تصور نہیں ہے. 2 عیدیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. دنیا کے دوسرے مذاہب میں جو عیدیں ہوتی ہیں وہ کسی تاریخی واقعے کی یاد میں منائی جاتی ہیں. جیسے کرسمس ہے، عیسائی جو مناتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو دن سمجھتے ہیں اس کو عید مناتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو 2 عیدیں مقرر فرمائیں ان میں سے کوئی بھی کسی خاص تاریخی واقعے سے وابستہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ عید الفطر جو ہم مناتے ہوں وہ کوئی خاص واقعہ اس میں پیش آیا ہو یکم شوال کو، جس کی یاد منانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کو عید کا دن بنایا ہو. اسی طرح عید الاضحیٰ وہ عید بھی کسی خاص تاریخی واقعے کی یاد میں نہیں منائی جاتی. یہ درست ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مہینے میں قربانی پیش کی تھی، لیکن یہ متعین نہیں ہے کہ وہ قربانی ذوالحجہ کے مہینے میں ہوئی تھی. کوئی تاریخ اس کی معلوم نہیں. لہذا عید الاضحیٰ بھی کسی تاریخی واقعے کی یاد میں نہیں منائی جاتی، بلکہ دونوں عیدیں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے موقع پر رکھی ہیں جبکہ مسلمان کسی عظیم عبادت کی خود تکمیل کرتے ہیں. عید الفطر اس موقع پر رکھی ہے جبکہ سارے مسلمان رمضان کے مہینے میں روزے کی عظیم عبادت انجام دے کر فارغ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب عید مناؤ کیونکہ تم نے میرے حکم کے مطابق یہ مہینہ روزے رکھ کر رات کو میرے حضور کھڑے ہو کر تم نے گزارا ہے، لہذا اب تم خود مستحق ہو کہ اس دن میں تم عید مناؤ. اسی طرح عید الاضحیٰ ایک ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جب مسلمان ایک دوسری عبادت کی تکمیل کرتے ہیں، خود تکمیل کرتے ہیں، اور وہ ہے حج کی عبادت. 9 ذوالحجہ کو عرفے کا دن ہوتا ہے. اس دن حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفات ادا کیا جاتا ہے، اور 10 تاریخ کو سارے حج کے ارکان کی تکمیل ہو جاتی ہے. اس وقت فرمایا کہ اب عید مناؤ. تو دونوں موقع ایسے ہیں جس میں مسلمان خود اپنے عمل سے کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہوتا ہے، تو اس کام کی تکمیل پر اللہ تعالیٰ نے عید منانے کا حکم دیا، عید الفطر میں بھی اور عید الاضحیٰ میں بھی. لیکن کسی واقعے کی یادگار کے طور پر عید منانے کا تصور اصل میں اسلام میں نہیں ہے. اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن، میں نے ابھی عرض کیا کہ مورخین کے نزدیک اس میں اختلاف ہے کہ 9 ربیع الاول تھی یا 12 ربیع الاول تھی. اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کا زمانہ گزرا، صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، ان کے سامنے ربیع الاول کا مہینہ ہمیشہ ہر سال آتا تھا. صدیق اکبر کے دور میں بھی، فاروق اعظم کے دور میں بھی، حضرت عثمان کے دور میں بھی، حضرت علی کے دور میں بھی. لیکن کبھی انہوں نے اس یوم ولادت کو عید کے طور پر منانے کا کوئی خیال ان کو نہیں آیا. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ اگر اسلام میں کسی شخص کی ولادت یا وفات کا
दिन मनाने का कोई तसव्वुर होता तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन से बढ़कर कोई और दिन इसके लायक नहीं था। लेकिन चूंकि तसव्वुर नहीं है, इसलिए साहबे किराम ने इस तरह का एहतमाम नहीं किया। हमारे मुल्क में और बल्कि आलम इस्लाम के बेशतर खित्तों में इसको मनाया जाता है। रबीउल अव्वल के दिन को, खास तौर पर 12 रबीउल अव्वल को, ये समझा जाता है कि वो आपका यौम विलादत है, इसलिए उसको बाकायदा ईद की शक्ल में मनाते हैं। उसमें इमारतों पर चरागा होता है, उसमें जुलूस निकाले जाते हैं, उसमें महफिलें मुनक्किद होती हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का तज़किरा होता है, जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत का तज़किरा होता है। जगह जगह गली गली जलसे होते हैं। ये सब कार्रवाई तो बेशक हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि इतनी खुशियां मनाने के नतीजे में क्या हमारी जिंदगी में कोई तब्दीली, कोई इनकलाब कभी आता है? जुलूस बेशक निकाल लिया ईद मिलादुन नबी के नाम से, तकरीरें बेशक कर ली और इमारतों को चरागा भी किया, बल्कि बाद ऐसी बातें की जिनका शरीयत में कोई जवाज नहीं। बाज़ जगहों पर यह सुनने में आया कि रोज़ा अक़दस, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस की शबीह बनाकर और उसके गिर्द लोग तवाफ करते, जिसका कोई जवाज नहीं। ये एक तरह से शिरकिया रस्म है। और जिस तरह चरागा करने के बाद और रोज़ा अक़दस की शबीह बनाने के बाद जिस तरह वहां पर एक तूफान बर्पा किया जाता है, नारों का तूफान बर्पा किया जाता है, शोर शगब का, मौसीकी के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें पढ़ी जाती हैं, मौसीकी के साथ, वो मौसीकी जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाजायज करार दिया था, उस मौसीकी के साथ नातें पढ़ी जा रही हैं। खवातीन जिनकी आवाज को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात से भी ये फरमाया गया था कि तुम अपनी आवाजें पस्त रखा करो, और जिनके बारे में बाज़ फ़ुक़हा किराम का, बल्कि एक शरीयत का ये मौक़िफ़ है कि औरत की आवाज भी औरत है, यानी आवाज को सुनना गैर महरमों के लिए लज्जत लेने के लिए हराम है। लेकिन वो नाते पढ़ रही है और नाते पढ़कर उसको फैलाया जा रहा है, लोग उसको शौक और रग़बत के साथ सुन रहे हैं। ये सारे वो काम हैं जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था। और इस सारे हंगामे में ये सोचने वाला कोई है कि नहीं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ तालीमात थीं, आपकी कुछ सुन्नतें थीं, और आप इस दुनिया में इस काम के लिए नहीं आए थे कि आपके नाम पर मेले लगाए जाएं। आपने ये फरमाया था कि ला तत्तखिज़ू कब्री ईदन, कि मेरी कब्र को भी ईद ना बनाना, मेला ना बनाना कि वहां पर मेला लगाओ। मेलों को आपने मना फरमाया था, लेकिन आपका जो असल मकसद था वो दुनिया को, इंसानियत को एक सही और अल्लाह ताला के रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारने की दावत थी। वो दावत कहां गई? वो इन मेलों ठोलों में कहां गुम हो गई? कितने लोग हैं जो इस
ربیع الاول کے مہینے میں یہ سوچتے ہوں کہ بھئی ربیع الاول کا مہینہ تو آیا ہے، لیکن جس ذات کی ولادت کی بنا پر ہم خوشیاں منا رہے ہیں اس ذات کی تعلیمات میں سے کون سی تعلیم ایسی ہے جس پر عمل کر رہے، کون سی پر عمل نہیں کر رہے، اور اگر نہیں کر رہے تو کم از کم اس مہینے کے اندر یہ جائزہ لے کر اپنی اصلاح کی فکر کر لیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اگر آپ کو اپنی تعریف مطلوب ہوتی اور آپ اپنا اقتدار چاہتے ہوتے تو آپ کو تو یہ پیشکش کی گئی تھی عرب کے قریش کی طرف سے، اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ دولت چاہتے ہیں تو ہم ساری دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کرنے کو تیار ہیں، اگر آپ کو اقتدار چاہیے تو ہم اپنا سردار آپ کو بنانے کو تیار ہیں، اگر آپ کو حسن و جمال چاہیے تو ہم عرب کا منتخب حسن و جمال آپ کی خدمت میں پیش کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ یہ دعوت چھوڑ دیجیے جو دعوت آپ لے کر آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں آفتاب اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو تب بھی میں اپنی اس دعوت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ آپ اس لیے نہیں آئے تھے کہ آپ کے قصیدے پڑھے جائیں، آپ اس لیے نہیں آئے تھے کہ آپ دنیا سے اپنی تعریف کرائیں، آپ اس لیے تشریف لائے تھے کہ دنیا کو غلط عقیدوں سے نجات دلائیں، آپ اس لیے تشریف لائے تھے کہ دنیا کو غلط طرز عمل سے نجات دلائیں، آپ ایسی سنت پیش کریں، ایسا طریقہ پیش کریں جو دین اور دنیا کی بھلائیوں کا ضامن ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہم نے بھیجا ہے۔ یہ بہترین نمونہ کس کے لیے ہے؟ لمن یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ سے جا ملنے کا عقیدہ رکھتا ہو کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے جا کر پیش ہونا ہے، اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو کہ آخرت کے دن میں مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر اپنے ہر قول و فعل کا جواب دینا ہے۔ یہ نمونہ ہم نے اس لیے نہیں پیش کیا کہ صرف ان کی تعریف پر تم اکتفا کر لو، ان کے شان میں قصیدے پڑھ لو، بلکہ اس لیے بھیجا تاکہ اس نمونے کو دیکھو اور اس کی ایک ایک ادا کو اپنانے کی کوشش کرو، جس کا نام ہے اتباع سنت۔ تو اصل چیز، اصل مقصود ہونا یہ چاہیے کہ جب یہ ربیع الاول کا مہینہ آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو عظیم الشان اور جلیل القدر واقعہ یاد آئے تو انسان اپنا جائزہ لے اور یہ دیکھے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کس طرح کتنا عمل کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اتباع کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو واقعتاً تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اس اتباع کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ تم کیا محبت کرو گے اللہ سے؟ لیکن تمہاری محبت کا مظاہرہ اس طرح ہونا چاہیے کہ تم میرے اس شاہکار اعظم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، آپ کی ادائیں دیکھ کر، آپ کے طریقے دیکھ کر اپنی زندگی کے اندر ان کو اپناؤ گے، تمہیں اللہ تم سے اللہ محبت کرے گا۔ بزرگوں نے یہ فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں، جب کوئی بندہ کسی سنت پر عمل کرتا ہے، جس لمحے عمل کر رہا ہوتا ہے اس لمحے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، چاہے وہ چھوٹی سنت ہو یا بڑی سنت۔ ساری سنتیں حقیقت میں بڑی۔ تو ایک آدمی جائزہ لے کہ کس طرح میں اپنی زندگی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بناؤں۔ بعض سنتیں ایسی ہیں جن پر عمل کرنے میں کوئی ادنا دشواری نہیں،
صرف خیال کی اور دھیان کی بات ہے. مثال کے طور پر مسجد میں جب داخل ہو تو سنت یہ ہے کہ دائیں پاؤں پہلے داخل کرو اور جب نکلو تو بائیں پاؤں پہلے باہر نکالو. یہ ایک سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ خود بھی اس پر عمل فرماتے تھے, دوسروں کو بھی فرماتے تھے. اب اس پر عمل کرنے میں کیا دشواری ہے؟ صرف دھیان کی بات. بیت الخلاء میں جاتے ہوئے سنت یہ ہے کہ بائیں پاؤں پہلے داخل کرے اور نکلتے وقت دائیں پاؤں پہلے باہر نکالے. کیا دشواری ہے؟ لیکن جب تم یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت سے کرو گے, آپ کی سنت کی پیروی کی نیت سے کرو گے, جس لمحے یہ کام کر رہے ہو اس لمحے میں محبوب ہوگے تم اللہ تبارک و تعالی. یحببکم اللہ. تو بعض سنتیں ایسی ہیں جو بالکل آسان ہیں, ان میں کوئی دشواری نہیں ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں, لیکن صرف دھیان کی بات ہے. پانی پیتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کے پانی پیو اور پینے کے بعد الحمدللہ کہہ دو, کیا دشواری؟ لیکن دھیان نہیں ہے. جب کھانے بیٹھو تو بسم اللہ کر کے کھانا شروع کرو اور آخر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین, جعلنا مسلمین, یہ دعا کر لو. تو کیا دشواری؟ لیکن صرف دھیان کی بات. تو اصل میں آج کے مہینے میں جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی یاد آ رہی ہے اور آنی چاہیے, تو اس کے موقع پر ہمارا اصل کام اپنا جائزہ لینا ہونا ہے. اور اس کے ایک آسان طریقہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے شیخ حضرت عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی ایک کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شعبہ زندگی میں جو سنتیں تھیں ان کو جمع کر دیا. وہ چاہے عبادات سے متعلق ہو, چاہے معاشرت سے متعلق ہو, چاہے ازدواجی تعلقات سے متعلق ہو, چاہے خرید و فروخت اور تجارت سے متعلق ہو, وہ ساری سنتیں حضرت نے جمع فرما دی ہیں اس کتاب میں. تو اگر ہر مسلمان یہ کام کر لے کہ اس کو اپنے سامنے رکھے اور اس کو سامنے رکھ کر اپنا جائزہ لے کہ یہ سنت میں نے پڑھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو آیا میں اس پر خود عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. جیسے میں نے عرض کیا کہ بعض سنتیں ایسی ہیں جو صرف دھیان سے تعلق رکھتی ہیں, اس میں نہ پیسہ خرچ ہوتا ہے نہ اس میں کوئی محنت لگتی ہے, لیکن ہم بے دھیانی میں ان سے محروم رہتے ہیں, وہ فوراً شروع کرتے ہیں. کچھ سنتیں ایسی ہوں گی کہ جن کے بارے میں کچھ خیال ہو کہ بھائی مجھے تھوڑا سا اس پر محنت کرنی پڑے گی, تو آدمی اس کے لیے محنت کرے. مثلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے اوپر آپ نے پابندی لگائی کہ اب جب تمہیں غصہ آئے تو کسی شخص کے ساتھ کوئی ناحق برتاؤ نہ کرنا, اس کو ڈانٹنا, اس کو پٹکارنا, اس کے اوپر حملہ کرنا, اس کو تکلیف پہنچانا, یہ منع فرمایا. اب میں اپنی زندگی میں جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں کتنا اس پر عمل کرتا ہوں. حدیث میں فرمایا گیا کہ انسان جتنے گھونٹ پیتا ہے کسی بھی مشروب کے, اس میں کوئی گھونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنا غصے کا گھونٹ, کہ غصہ آیا اور اس غصے کو پی گیا. الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کر دینا, تکلیف سے بچانا, یہ عظیم سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حلم, بردباری, غیبت نہ کرنا, جھوٹ نہ بولنا, اور لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کا برتاؤ کرنا, یہ سب سنتیں ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم.
ان کو اپنانے کی فکر کرنی چاہیے. اپنی روزمرہ کی زندگی کا جائزہ لے کر جہاں جہاں کوئی کمی ہو رہی ہے تو اس کمی کو دور کرنے کی فکر چاہیے. یہ ہے پیغام ربیع الاول کا، یہ ہے پیغام نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا. اس پیغام کو خود بھی سننا اور اس پر عمل کرنا چاہیے، دوسروں تک بھی پہنچانا چاہیے. ایک آخری بات کہ اللہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ تھی، اور وہ سنت بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے. وہ سنت یہ ہے کہ ہر معاملے میں رجوع الی اللہ. جو کوئی معاملہ پیش آئے تو اللہ تعالی سے رجوع کر کے دعا کرنے کا اہتمام فرماتے تھے. آپ جہاد میں جا رہے ہیں تو جہاد شروع کرنے سے پہلے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور باری تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے ہیں. آپ جب کوئی مشکل پیش آتی تو حدیث میں آتا ہے کہ فزع الی الصلاۃ، کلما فزعہ امر بادر الی الصلاۃ. جب کبھی کوئی گھبراہٹ کی بات آتی، پریشانی کی بات آتی، فوراً آپ نماز کی طرف رجوع کرتے تھے. یہ رجوع الی اللہ، اللہ تعالیٰ سے مانگنا اور مانگتے رہنا، یہ ایک بہت بڑی عظیم سنت ہے. اور ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ اپنے تمام مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے. خاص طور پر میں پہلے بھی آپ حضرات سے عرض کیا کہ آج کل ملک جن مشکلات کا شکار ہے، جن مسائل میں گرفتار ہے، اس پر ہم مجلسوں میں تبصرے تو بہت کرتے ہیں. ان تبصروں میں بعض اوقات غیبت ہوتی ہے، بعض اوقات بہتان ہوتا ہے، بعض اوقات جھوٹ ہوتا ہے، لیکن جو اصل کرنے کا کام ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. اصل کرنے کا کام یہ ہے تبصرے کرنے کے بجائے رجوع کرو اپنے اللہ سے. اسی کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں سارا ملک اور ملکوت ہے. تو اس سے مانگو یا اللہ ہم مصیبت میں گر گئے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرح ہم اس مصیبت سے، اس بھنور سے نکلیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کیا کرو. ذرا جائزہ لے کر دیکھیں کہ تبصرے کرنے والے تو بہت ہیں اور جو جی میں آتا ہے تبصرہ کر گزرتے ہیں، لیکن کتنے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوں کہ یا اللہ اس مصیبت میں گر گئے، ہمیں نکال دی. آج میری گزارش یہ ہے کہ ہر مسلمان کوئی نماز خالی نہ جائے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کر کے اپنے ملک کے حالات کی درستی کے لیے دعا نہ کرے. ہر نماز میں اگر ہر مسلمان اہتمام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دشمنی ہے ہم سے کہ وہ ہمارے حالات درست نہ کریں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بنو اور مومن بندے بنو. تو اپنے حالات کو ہر انسان درست کرے. دوسروں پر تانے دینے کے بجائے، دوسروں پر الزام لگانے کے بجائے اپنی اصلاح کی فکر کرو اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو. یہی ایک راستہ ہے صلاح اور فلاح کا، یہی راستہ ہے جس سے ہم اس بھنور سے نکل سکتے ہیں. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.